بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتم فی الجنہ۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 697۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں اجر کے پیش نظر کوئی مسجد بنائی۔ مسجدن کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ محلے میں، کسی گڑی میں، اپنے علاقے میں جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی مسجدیں ہوتی ہیں اس کی ترغیب دی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک تو جامع مسجد ہے، یہ اسلامی قانون کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح کی مسجدیں بنانا، ان میں جمعہ کا، عیدین کا اہتمام، ان کا ممبر، یہ سب مسلمانوں کے حکمرانوں یا ان کے ارباب حل وقت سے متعلق کر دیا گیا ہے۔ لیکن اپنے محلے میں 5 وقت کی جماعت کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی، وہ کوئی چھوٹا سا چبوترا ہو سکتا ہے، کوئی چھپر ہو سکتا ہے، وہ کوئی اچھی مسجد بھی ہو سکتی ہے، جس کو ہمارے ہاں عام طور پر یہاں مصلی کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے تھے کہ مشرق بعید کے ملکوں میں اس کے لیے سراؤ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی جگہ بنا دینا، یعنی باقاعدہ طریقے کی مسجد بھی ہو سکتی ہے اور با جماعت نماز کی کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جس نے اپنے محلے میں اس کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اس کی خوشنودی کے لیے کیا، فرمایا کہ یہ بڑے اجر کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں بن اللہ لہ بیتم فی الجنہ، جنت میں ایک اور گھر کی تعمیر کا حکم دے دیتے۔ یعنی گھر تو لوگوں کے ہوں گے، بہت سے ہوں گے، ایک بادشاہی جس طرح کے روایتوں میں آتا ہے، قرآن سے بھی تصویر سامنے آتی ہے، لیکن ایک اور گھر کی تعمیر کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ وہ رہنے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سیر و تفریح کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں انسان کو جنت میں ملیں گی، ان میں گویا ایک غیر معمولی اضافہ اس سے ہوتا ہے۔ بڑا نیکی اور خیر کا کام ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے محلے والوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے کوئی ادارہ بنا دیں، تعلیم کے لیے کوئی ادارہ بنا دیں، باہمی طور پر مل کر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ بنا دیں، مسجد اسی طرح کی جگہ ہے۔ ایسے ہی جو کمیونٹی کی یا آپ کے محلے علاقے کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا، وہ دینی بھی ہو سکتی ہیں، دنیوی بھی ہو سکتی ہیں، یہ بڑی خیر کا کام ہے۔ تو اس میں مسجد کے بارے میں، چونکہ مساجد کا باب، تو اس لیے اس میں بیان کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الی المسجد او راہ اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ کلما غدا او راہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 658۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکلتا ہے، پھر چلتا ہوا اذان کے بعد مسجد میں پہنچتا ہے، وہاں نماز کا انتظار کرتا ہے، جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ صبح و شام اس طرح گھر سے نکل کے جاتا ہے، تو جب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں کے ملنے کی تقدیر ہے۔ یعنی اس موقع پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آج کے سفر کے صلے میں ہم جب وہ آئے گا تو یہ عطا کریں گے اور یہ عطا کریں گے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک بڑی نیکی اور بڑا خیر بن جاتا ہے۔ کلما غدا و راہ، یعنی جب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اس کی ضیافت کا ارشاد فرما دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ
ابعدهم فابعدهم ممشن والذی ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذی يصلي ثم ينام۔ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں 699 رقم ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی جتنی دور سے مسجد میں چل کے آتا ہے اس کا اجر بھی اسی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کے گھر کے پہلو میں مسجد بنا دی جائے، کہیں ذرا دور ہوگی، کہیں نزدیک ہوگی۔ تو جہاں آدمی پیدل چل کے جا سکتا ہے اس میں ذمہ داری بھی ہے کہ اسے مسجد کو آباد رکھنا چاہیے۔ آپ نے لوگوں کو اس کی ترغیب دی کہ جتنی دور سے چل کے آؤ گے اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہو جائے گا، اس میں گھبرایا نہ کرو۔ والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلی مع الامام، اس کے بعد مزید کہا کہ یہ جو جماعت میں شامل ہونا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق کھڑے نہیں ہوتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر ادھر نماز کا وقت ہوا، آپ نے گھڑی دیکھی تو آپ نے کہا کہ نماز سے فارغ ہو جائے، یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کسی مصروفیت میں ہیں اور آپ نے وقت کے اندر کچھ مؤخر کر دیا اور کہا کہ ابھی اٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، تو اس میں ایک سہولت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے تو وہاں آپ کو منتظر رہنا ہوگا کہ فلاں وقت میں نماز ہوگی۔ وہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سہولت کے لحاظ سے نماز کا وقت مقرر کیا جائے، سب کے لحاظ سے مقرر کر دیا جائے گا۔ اس پر بھی آپ نے لوگوں کو اجر کی بشارت دی، اور دیکھیے کس طرح دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو نماز کا انتظار کرتا ہے، اس لیے کہ نماز کا جو وقت مسجد میں ہوگا میں اس میں جا کے نماز پڑھوں گا، حتی یصلی مع الامام، فرمایا وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اجر کا مستحق ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اور مثال کے طور پر عشائی کی نماز ہے، نیند آئی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے میں پڑھ کے سو رہا ہوں، سو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی دوسری مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی بتا دیا گیا کہ اگرچہ نماز ہو جاتی ہے، ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن یہ کہ اجر کے لحاظ سے دونوں میں بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی توجہ دلائی۔ وان جابر قد خلت البقاء حول المسجد فاراد بنو سلمہ ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهم بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم یا رسول اللہ فرددنا ذلك فقال یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس میں جو جملہ رسالت مآب نے بولا ہے وہ ادب، فصاحت، بلاغت کے لحاظ سے بھی بڑا ہی غیر معمولی ہے۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے پاس کچھ جگہ خالی ہو گئیں۔ بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ اچھا موقع ہے، وہاں جگہ لے کے اپنے گھروں سے مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ ان کے گھر ذرا دور تھے مسجد نبوی سے۔ رسول اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب جگہ لے کے منتقل ہونا چاہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح سنا یا رسول اللہ، یہی ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا بنی سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، یہ جو تم چل کے آتے ہو اس میں ایک ایک قدم میں اجر لکھا جاتا ہے، گھروں ہی میں رہو، یہ جو تم چل کے آتے ہو اس میں تمہارے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ اجر کی تو بشارت ہے ہی، ظاہر ہے دور سے آدمی آئے گا، اہتمام کر کے آئے گا، چلے گا، جیسے دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ ہر قدم پر اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ تمدنی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی ایک اچھی تعلیم ہے۔ یعنی اگر ہر آدمی مسجد کے قریب جگہ ڈھونڈنے لگ جائے گا تو مشکل ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ جہاں ہو وہیں رہو۔ اس طرح منتقل ہو کے اپنے لیے سہولت تو پیدا کر لو گے، لیکن اس سے کوئی اچھی نظیر قائم نہیں ہوگی۔ تم وہاں رہو، آتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجر کا اہتمام کر رہا ہے اور ہر قدم پر تمہارے لیے اجر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔